بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اندر آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ جہاں موت پوچھ کے جائے وہ کیا دربار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اندر آنے دو۔ تو ملک الموت اندر آئے اور عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ پوچھ کر اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا، اجازت ملے تو اندر جانا۔ اور دیکھو یہاں موت بھی با ادب کھڑی ہوئی ہے، جس نے سکندر کی روح بھی قبض کی، چنگیز کی بھی۔ دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے ہیں، 2 مسلمان 2 کافر، تیمور اور محمود مسلم، چنگیز اور سکندر غیر مسلم۔ سب کی روح قبض کی اور یہاں ملک الموت کھڑا ہوا ہے اجازت طلب کرنے کے لیے۔ جب اجازت ملی تو اندر آئے، سلام کیا، پھر اگلی بات کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اگر میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا، اور اگر رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو پھر میری جان نکالو گے؟ کہا جی ہاں نکالوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کیا کہتے ہو، جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ میں پھر جواب دیتا ہوں۔ یہ سوال نہ اٹھتا تو شاید آج ہم بھی بندر خنزیر بنے ہوتے، پر اس کملی والے کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے تو ہاتھ اٹھائے نہیں، انہیں تو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ جب ہماری باری آئی تو پکار اٹھے کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں دیکھ اور سن بھی رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نہ ہوتی تو جو کچھ امت میں ہو رہا ہے، کوئی بندر بنتا، کوئی خنزیر بنتا، کسی پر پتھر برستے، کوئی زمین میں دھسایا جاتا۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اور دعائیں ہیں جنہوں نے اللہ کے آئے عذاب پلٹا دیے، ہمارے آگے سے ہٹا دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو اجازت دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے آخری 2 لفظ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 برس کی محنت کو نچوڑ کے ڈال دیا، 23 برس کے دکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کو کہنا نماز نہ چھوڑنا۔ اگلی بات اس سے بھی زیادہ مشکل فرمائی کہ غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے نوکر، ملازم، غلام، پسا ہوا بے بس، مسکین طبقہ، ان پہ رحم کرنا، فرعون نہ بننا۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کی واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کے کسی نبی نے جان دی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ کے سینے پر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چیخ نکلی، باہر آواز گئی۔ ازواج مطہرات روتی ہوئی اندر آئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، وہ بھاگے ہوئے آئے، چہرے سے چادر ہٹائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوما تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو کے قطرے ماتھے پر گرے اور کہا میرا نبی، میرا جگر آج مجھ سے جدا ہو گئے۔ مجمع بھرا ہوا تھا، کوئی رو رہا تھا، کوئی چیخ رہا تھا، کوئی خاموش دم بخود ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر آئے اور کہا کوئی نہ بولے کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
تشریف لائے، ممبر پر چڑھے اور کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں بیٹھتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے لوگو، جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے آج ان کو اللہ نے موت دے دی، اور جو اللہ کے پجاری ہیں ان کا اللہ زندہ ہے اور موت سے پاک ہے۔ اور پھر کہا سب نے مرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، سیدھا یوں نیچے گرا اور مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ وصال سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، صحابہ کرام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تم سب کو سلام ہو، میرے بعد میری امت ہے ان کو بھی میرا سلام کہنا، ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنا، ایسا سلام کوئی نبی اپنی امت کو دے کر نہیں گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت۔ پھر کہا آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت۔ کہا آپ کو قبر مبارک میں کون اتارے گا؟ کہا میرے اہل بیت۔ کہا آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ اپنی رحمتیں مجھ پہ نازل فرمائے گا، اس کے بعد جبرائیل اور میکائیل آ کر میرے لیے دعا کریں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کے کھڑے ہو گئے اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لیے دعا کرتا۔ یہ پیر کا دن تھا، منگل کا سارا دن گزر گیا اور پھر بدھ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سپرد کیے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے اپنی انگوٹھی اتار کے قبر میں پھینک دی۔ حضرت علی سے کہنے لگے میری یہاں انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لوں؟ انہوں نے کہا ہاں ابھی تو قبر بند نہیں کی، نکال لو۔ انگوٹھی تو خیر گرائی تھی، نیچے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کے جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے بوسے لینے لگے اور دھاڑے مار کے رونے لگے۔ وہ انگوٹھی بڑھانا بنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر چومنا چاہتے تھے، رونا چاہتے تھے۔ آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا، پھر لوگوں نے اوپر سے کہا باہر نکلو، تو آخری بندہ جن کا بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بدن سے جا کر لگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ وہ باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد تیار کی گئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب ہم باہر نکلے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی تھی، کہا کہ کس جگر سے تم نے دو جہان کے رسول کو مٹی میں چھپایا، کس جگر کے ساتھ تم نے ان کے اوپر مٹی ڈالی، لیکن ہاں میں جانتی ہوں یہی اللہ کا قانون ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں آ کر جانا ہی طے ہے، کوئی نہیں بچا نہ کوئی بچے گا، تو جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی بادشاہ کو فقیر نہیں بننا پڑتا اور نہ ہی کسی فقیر کو بادشاہ بننا پڑتا ہے۔ تو ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔